آئمہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور ماں نے کہا کہ ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے اور باقی سب اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آئمہ کہتی ہے کہ خالہ کو لگتا ہے کہ مہروز بھائی کی بیماری ان لوگوں کو کبھی بھی نہ پتہ لگے، جس پر آئمہ کی ماں نے کہا کہ ضرور پتہ لگے گا، لیکن شادی کے بعد ہی پتہ لگے گا۔ اگر نہ پتہ چلا تو میں مہروز کی بیماری کا پول کھول دوں گی۔ تو آئمہ نے کہا کہ یہ سب کچھ کرنے لگی ہیں یا صرف مجھے سنا رہی ہیں؟ تو ماں نے کہا کہ باجی کے ہاتھوں ذلت جو میری ساری زندگی ہوتی آئی ہے، اس کا میں بدلہ ضرور لوں گی۔ ایمل اور اینی دونوں بہنیں دلہن کے روپ میں سج دج کر نکاح کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور دوسری طرف مہروز اور شہریار بھی نکاح کے لیے سج دج کر آ جاتے ہیں۔ اتنے میں مہروز کے سر میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے، جس پر ماں نے فوری طور پر عفان کو مہروز کو الگ کمرے میں جانے کا بولتی ہے تاکہ کسی کو مہروز کی بیماری کا شک نہ ہو۔ پھر اس کے بعد مہروز کی ماں اینی کے والد صاحب کو الگ سے بلا کر کہتی ہے کہ ہم نکاح میں مہروز کا حق مہر 25 لاکھ اور شہریار کی بیوی کا حق مہر 5 لاکھ دیں گے، جس پر بچیوں کے والد نے کہا حیرانگی سے کہ دونوں کا حق مہر الگ الگ ایسا کیوں؟ جس پر مہروز کی ماں نے کہا کہ مہروز میرا بڑا بیٹا ہے اور اسی کے خواہش کے مطابق ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ایمل اور اینی اور باقی کے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ مہروز کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اور یہ سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اینی کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، یہ ضرور ہم سے مہروز کی بیماری کا چھپا رہے ہیں۔ اگر واقعی مہروز کسی بڑی بیماری کا شکار ہے تو میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ ساری باتیں آئمہ کی ماں اور مہروز کی والدہ بھی سن لیتی ہیں اور شور و ویلا کرنا شروع ہو جاتی ہیں، جس پر ان کی آپس میں بحث شروع ہو جاتی ہے، اور مہروز کی والدہ اپنے بیٹوں کی بارات واپس لے جانے کا بولتی ہے۔ اینی کے والد یہ سن کر کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور بارات واپس نہ جانے کے لیے منت کرتے ہیں۔